السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کچھ مسکنسیپشن پر بات کریں گے جو کہ ویٹیلیگو یعنی کہ برز یا پھل بیری سے متعلق ہیں۔ برز پھل بیری جس کا میڈیکل نیم لیکوڈرما یا ویٹیلیگو ہے، ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے جس میں جلد کی جو رنگت ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ وائٹ سفید دبوں میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جلد کے کچھ حصے یا بہت سارے حصے اپنا رنگ پگمنٹ کھو بیٹھتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ ان حصوں میں موجود میلانین بنانے والے خلیے میلن کوسائٹس ختم ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں۔ برز ایک غیر متعدی بیماری ہے، یعنی کہ یہ کوئی لگنے والی چھوت کی بیماری نہیں ہے۔ ایک مسکنسیپٹ یہ بھی ہے، یعنی کہ غلط فہمی لوگوں میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ چھوت کی بیماری ہے جو متاثرہ شخص سے دوسرے صحت مند آدمی کو لگ سکتی ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ یا یہ بھی غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ اس کے ساتھ متاثرہ شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اس کے ساتھ لائف گزارنا سے بھی یہ بیماری ایک سے دوسرے شخص کو، دوسرے سے تیسرے شخص کو لگ سکتی ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے، نہ یہ کوئی وائرل انفیکشن ہے نہ کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ یہ بیسیکلی انسان کے اپنا جو اس کا امیون سسٹم ہے، دفاعی نظام ہے، اس کے متاثر ہونے کے بعد یہ بیماری لگتی ہے۔ ایک اور ہمارے ہاں خاص طور پہ ایشین لوگوں میں، ہندوستان پاکستان کے لوگوں میں یہ غلط فہمی مسکنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ لیکوڈرما یعنی کہ برز کا مرض دودھ، مچھلی، کیلا یعنی کہ دو سفید چیزیں کھانے سے ایک ساتھ یہ بیماری ہو جاتی ہے، جبکہ جدید میڈیکل سائنس اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کر چکی ہے اور ریسرچ پیپرز موجود ہیں جس میں اس کانسیپٹ کو سراسر غلط تصور قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور مسکنسیپٹ ہے، غلط فہمی ہے کہ اس مرض کا علاج ہی موجود نہیں، جو چاہے کر لو، جون سی چاہے دوا کھا لو، کتنی ہی مہنگی دوا کھا لو، کتنا ہی مہنگا علاج کر لو، اس کا علاج ممکن نہیں۔ مگر کچھ طریقے ایسے ہیں جن کی مدد سے آپ اس مرض کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس مرض پر قابو پا سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں اس مرض کا علاج ممکن سمجھا جاتا ہے۔
اور بہت سے مریضوں کو ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے فائدہ بھی ہوتے دیکھا گیا ہے، تاہم اس کا انحصار مریض کی مکمل علامات، جسمانی ساخت کانسٹیٹیوشن، جذبات، مینٹل سمٹمز، خاندانی ہسٹری، فیملی ہسٹری، وجوہات کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے، کیونکہ ہومیوپیتھک میں مریض کا علاج کیا جاتا ہے نہ کہ مرض کا۔ ایک اہم اور خاص بات، صرف سفید دبے دیکھ کر یہ مت تشخیص کریں کہ یہ لیکوڈرما ہے، برز ہے، پھلبیری ہے، وٹیلیگو ہے۔ ضروری نہیں کہ سب سفید دبے برز کے دبے ہوں۔ باقاعدہ تشخیص کے مراحل سے اس مرض کے لیے مریض کو گزارا جاتا ہے، اس کے بعد دوا کی سلیکشن کی جاتی ہے۔ بنا تشخیص کے دوا کھانا مضر صحت ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں سملیم یعنی کہ بالمثل دوا کی سلیکشن کی جاتی ہے۔ جب تک بالمثل دوا سلیکٹ نہیں ہوگی، مریض کو کسی صورت فائدہ نظر نہیں آئے گا۔ جیسے ہی بالمثل دوا مریض کو دی جائے گی تو اس مرض کے بڑھنے کی جو چانسز ہوتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ 3 ماہ سے لے کے 1 سال یا 2 سال لگتے ہیں، مریض کے یہ دبے ختم ہو جاتے ہیں۔ میں اپنے کلینکل پریکٹس میں نے ایک چیز محسوس کی ہے، ممکن ہے کہ آپ لوگوں نے بھی اس کو محسوس کیا ہوگا۔ گہری رنگت والے جو مریض ہوتے ہیں جنہیں لیکوڈرما ہو، بالمقابل سفید چمڑی والے گورے چٹے لوگوں کے ان کو زیادہ ہوتی ہے، اور جن کی جلد گہرے رنگ کے ہوتی ہے، سانولی ہو یا کالے رنگ کی ہو، بلیک، ان میں دوا کے اثرات، دوا کے نتائج بہت اچھے ملتے ہیں بالمقابل گوری چٹی جلد والوں کے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا بلڈ گروپ او پازیٹیو ہے، او نیگیٹو ہے، یا اے بی نیگیٹو ہے، یا اے نیگیٹو ہے، بی نیگیٹو ہے، ان میں بھی میں نے اس مرض میں خاص طور پہ جلدی امراض میں رزلٹ جو ملا ہے بہت دیر سے ملے ہیں، سلو ملے ہیں، اور ان کے نتائج اچھے نہیں ملے۔ جن کے بلڈ گروپ اے بی پازیٹیو ہے، بی پازیٹیو ہیں، اے پازیٹیو ہیں، ان میں جلدی امراض کے رزلٹ بہت اچھے ملے ہیں۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اس کی بہت ساری اچھی دوائیں موجود ہیں۔ یہاں میں ان دواؤں کا ذکر نہیں کروں گا کیونکہ میری ایک پچھلی میری ویڈیو جو ہے وہ اس ٹاپک کے اوپر میں شیئر کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ اس کا لنک بھی میں اس کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا، اس میں ذکر کر چکا ہوں ادویات کا۔ تو
وہاں سے آپ ادویات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے آپ سے درخواست کروں گا میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔